جس سے پہلے ہم شروع کریں ہم سب دعا کریں گے۔ اے خداوند قدوس بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے بخشا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے خداوند جنہوں نے تیرے کلام کو، تیرے نام کو عزت دی اور تیرے نام کو اور تیرے کلام کو سیکھنے کی غرض سے خداوند خدا آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم پر رحم کر خداوند، تاکہ جو کچھ پڑھیں سیکھیں وہ تیرے جلال کے لیے ہو اور ہماری بہتری کے لیے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اچھا جی، آج ہم اپنی رومیو کی جو سٹڈیز ہم نے شروع کی ہے اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور آج ہم پہلے 5ویں باب میں پہنچ گئے ہیں۔ 5واں باب اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک، جو کہ ہمارا ٹیکسٹ بھی ہے آج، اس میں سے پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ رومیو کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ لکھا ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرات کرے۔ 8ویں آیت، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ 11ویں آیت، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، اب تک ہم نے جو پڑھا ہے پچھلے 4 چیپٹرز میں سے رومیو کے، ہم نے پولس رسول کی وہ ڈاکٹرین دیکھی ہے۔ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پولس رسول کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ کلام کرتا تھا وہ سب سے پہلے اپنی ڈاکٹرین کو سیٹ کرتا تھا، اپنی ڈاکٹرین کو بتاتا تھا، اور پھر اسی ڈاکٹرین کو آگے ایکسپلین کرتا تھا، اس کی وضاحت کرتا تھا، اور مزید آخر میں اس کا کنکلوژن دیتا تھا۔ اور باقی جب ہم ہر ایک چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو اس کا یہی پیٹرن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح 5ویں باب میں وہ اس ڈاکٹرین کا کنکلوژن پیش کرتا ہے جس میں 3 باب میں وہ شروع کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ راست باز جو ہے وہ ایمان سے بچایا جائے گا۔ اور یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ وہ راست باز جو ایمان سے بچایا گیا، آگے کون سے وسیلے ہیں یا کون سے ایسے طریقے ہیں جس کے وسیلہ سے وہ راست باز خدا کی اس خوشی اور خدا کی اس نجات میں شامل ہوتا ہے۔ اور ان طریقہ کار کو بتانے کے لیے پولس رسول ہمیں کچھ باتیں یہاں پر بیان کرتا ہے، جن کو میں نے 5 پوائنٹس میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے ہماری خدا سے صلح ہوتی ہے، اور اگرچہ یہ صلح میرے عزیزو ہمارے لیے مفت تھی، لیکن خدا کو اس صلح کا جو ادائیگی تھی وہ اپنے بیٹے کے کفارہ سے دینی پڑی۔ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری میں لائے جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے ہمیں مصیبتوں میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ مصیبتوں میں مسیح پر ہماری امید قائم رہے، جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے خدا نے ہم پر اپنی محبت مسیح کے وسیلہ سے ہمیں اپنے قہر سے خلاصی دے کر ظاہر کی ہے۔ 5واں اور آخری جو پوائنٹ ہے ہمارا آج،
وہ ہوگا کہ مسیح کے کفارے کے سبب سے خدا کے آنے والے غضب سے ہم یقیناً بچیں گے۔ جب ہم اپنے ان 5 پوائنٹس پر غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چیز جو واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 5 پوائنٹس میں کوئی ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس میں ہم کوئی چیز اپنے آپ میں یا اپنے کاموں سے یا اپنی طاقت سے کر سکیں، بلکہ یہ سب کے سب خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جن کو خدا نے اپنے فضل سے نجات بخشی، انہیں خدا یہ حکمت، یہ نعمت، یہ آنر بھی دیتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ جان دینے تک وفادار رہیں۔ لہٰذا اسی چیز کو لیتے ہوئے ہمارے آج کی جو بائبل سٹڈی ہے اس کا جو تھیم ہے وہ ہے کہ مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہوئی، تاکہ ہم اس کے اطمینان اور اس کی حضوری میں اس کے چھڑائے ہوئے پاک لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ پہلی آیت پر غور کریں تو اس پر لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ یہاں پر جو اچھی چیز میں دیکھتا ہوں اپنی اردو ٹرانسلیشن میں، مجھے نہیں پتا ہندی پنجابی ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہے، اردو ٹرانسلیشن میں بڑا اچھا لفظ انہوں نے لکھا ہے کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا کے ساتھ دوبارہ اس رشتے میں قائم ہوں جو رشتہ پہلے ہمارا خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ صلح ایک ایسی چیز ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کے درمیان لڑائی ہو جائے، کسی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں تو اس کی بنا پر پھر صلح کروائی جاتی ہے، جبکہ ایک شخص اگر پہلی بار کوئی رشتہ قائم کرے تو اس رشتے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صلح جو ہے ان کے درمیان ہوئی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رشتہ نئے سرے سے ایک پیدا ہوا۔ لہٰذا خدا کا ہمارے ساتھ جو رشتہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ پرانے ہی رشتے کی صلح والی جو حالت ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ پرانے ہی رشتے کی صلح والی حالت ہے تو آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی بھی انسان ہے، جس بھی نسل، رنگ، فرقے یا مذہب سے اس کا تعلق ہے، اس کا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے یہ کلام سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو، مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو، لیکن میرے عزیزوں ہمیں یہ رشتہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا آلریڈی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں خدا کے ساتھ، مسیح کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ یا مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں تو ضروری ہے کہ ہم یہ بات بھی بیان کریں کہ کون سا رشتہ قائم کریں، کیونکہ بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہر ایک خاندان خدا سے منسلک ہے، خدا سے منسلک ہے، یا تو اس کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے محبت کا، امن کا، صلح اور سلامتی کا، یعنی وہ رشتہ جس کے جو میرا اور آپ کے ساتھ مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف وہ رشتہ ہے جو عداوت اور دشمنی کا رشتہ ہے۔ جب ہم پیدائش اس کا 3 باب اور 15 آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا تو انسان کا جو رشتہ خدا کے ساتھ تھا، صلح اور سلامتی کا، امن کا رشتہ، اس میں دراڑ آئی، اور وہ صلح اور سلامتی کا رشتہ اب مخالفت اور دشمنی میں بدل گیا۔ یعنی آدم کے دل میں جو خدا کے لیے محبت تھی، جو خدا کے ساتھ اس کا ایک بہترین دوستانہ رشتہ تھا، وہ رشتہ اب ٹوٹ کر دشمنی میں بدلا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آدم کو پتہ چلا کہ اس نے گناہ کیا تو گناہ کے وسیلہ سے جو محبت اس کے دل میں خدا کے لیے تھی اب وہ نفرت میں بدل گئی۔ یعنی وہ رشتہ جو خدا کے ساتھ اس کا صلح اور سلامتی کا تھا اب وہی رشتہ عداوت اور مخالفت کا ہو گیا۔ اسی دوران خدا جب آدم کے پاس آتا ہے، اور 3 باب میں ہم جب پڑھتے ہیں پیدائش کے تو خدا بیان کرتا ہے آدم، ہوا اور سام سے، یعنی ابلیس سے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جسے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ حوالہ کیا جاتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے وہ کیا کرے گا، پھر اس عداوت کو جو انسان کی اولاد، آدم کی اولاد کی خدا کے ساتھ ہے، اس عداوت کو محبت میں بدلے گا۔ یعنی مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اس کے کفارے کے وسیلہ سے وہ غضب جو مجھ پر اور آپ پر آنا تھا گناہ کے سبب سے، مسیح یسوع نے سہا، اور اس کے بدلے میں اس نے ہمیں کیا دیا؟ اس کے بدلے میں اس نے ہمیں خدا کے ساتھ ہماری صلح کروائی۔
لہٰذا جب یہاں پر رسول کہتا ہے پہلی آیت میں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، تو اس کا مطلب اس صلح سے ہے، اس رشتے سے ہے جو میرا اور آپ کا ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا، وہ ہمارا خالق ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ تھا وہ گناہ کی وجہ سے تکرار میں آیا، گناہ کی وجہ سے اس میں مخالفت آئی۔ مسیح یسوع نے اس رشتہ کو بحال کیا اور میری اور آپ کی مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ صلح ہوئی۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ رشتہ جس کی صلح مسیح یسوع کروا رہا ہے، یہ رشتہ ہمارے اپنے کاموں کے وسیلہ سے یا ہماری اپنی کسی چیز کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے، اور اس فضل کے وسیلہ سے جس فضل میں خدا نے ہمیں ایمان بخشا، اور ایمان کے سبب کے ساتھ ساتھ یہ توفیق بخشی کہ ہم توبہ کریں اور مسیح میں راست بازی کی زندگی گزاریں۔ لہٰذا یہ شروع سے آخر تک جو ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہم پر فضل ہے کہ ہم خدا میں اس رشتے میں جو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ قائم کیا، صلح سلامتی کے ساتھ رہیں۔ ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری میں لائے جاتے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ آگے وہ اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح میں جو ہے خدا کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں لائے جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ جب ہم کہیں کہ خدا کی حضوری صرف اور صرف آسمان پر ہی ہے، بلکہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پر ہے، اور خدا اپنے لوگوں پر اپنی گہری نظر اور اپنا گہرا رحم رکھتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری میں لائے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے ہم پر خدا کا گہرا اور خاص فضل اور خاص اس کا رحم ہے، جو ہمارے کام کاج میں، ہماری زندگی میں اور ہمارے ہر ایک پہلو میں ہماری زندگی کے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی خدا کا یہ فضل، خدا کی یہ حضوری ایک منٹ بھی ہماری زندگی سے دور نہیں جاتی۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی غلط تعلیمات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کی حضوری ہم سے دور چلی جاتی ہے، یا جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں اور ہم نجات یافتہ ہیں تو خدا ہمیں نہیں دیکھتا اور خدا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات سچ ہے کہ خدا ان لوگوں کو جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑتا ہے، لیکن خدا اپنے راست باز بندے کو، یعنی اس شخص کو جسے اس نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے نجات بخشی ہے، کبھی بھی اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا، کیونکہ اگر خدا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑتے تو ہم سب کے سب غرق ہو جائیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری ہر وقت رہتی ہے، یعنی اس وقت بھی جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں، خدا تب بھی ہم پر فضل اور مہربانی کرتا ہے، اور اس کا طریقہ کار فضل اور مہربانی کا یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہ کی اس بندگی سے، گناہ کی اس لمٹ سے بڑھنے نہیں دیتا اپنے فضل میں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ وہ گناہ کے بعد فوراً ہمارے جو کانشیس ہیں، ہمارے جو ذہن ہے، ہمارا جو دل ہے، اسے اس طرف غالب کرتا ہے، راغب کرتا ہے، مائل کرتا ہے کہ ہم توبہ کی طرف آئیں، اور ہم پر ہمارے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا کا پاکرو جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں اس طرف لاتا ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں، کیونکہ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہم کوئی نئی چیز خدا کو نہیں بیان کرتے، بلکہ ہم انہی چیزوں کا اقرار کرتے ہیں جو چیزیں خدا پہلے سے جانتا ہے، اور ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اے باپ، اے خدا، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، اور ہم صرف تجھ پر ہی اعتبار کرتے ہیں، تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ مسیح کے کفارے کے سبب سے ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر ایک لمحے میں خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہے۔ اب چاہے ہم اس حضوری کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چاہے ہم اس حضوری کا جو ہے اعتراف دوسروں سے اس کی گواہی سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ حضوری ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یعنی خدا ہم پر ہمیشہ اپنا رحم والا ہاتھ رکھتا ہے، وہ ہمیں اس رحم والے ہاتھ سے کبھی بھی باہر نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیں برے لوگوں سے بھی بچاتا ہے، بری خواہشوں سے بھی بچاتا ہے، اور برے منصوبوں سے بھی بچاتا ہے، اور یہی خدا کا فیور والا، خدا کا فضل والا، رحم والا ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ خدا
اسی رحم والے ہاتھ کے وسیلہ سے یہ چیز بھی بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ایک سچی اور ایک راست باز جو خواہش ہے وہ پیدا کرتا ہے. یعنی جب ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھیں، ان کی طرف جنہیں ہماری ضرورت ہے یا ان چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہیں. اور یہ اچھے کام جن کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے، جن کے لیے خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے، یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، اس کا وسیلہ خدا ہے. اس کے بعد ان کو کرنے کے لیے جو خواہش اور جو جستجو اور طاقت ہم میں آتی ہے یہ بھی خدا ہی بخشتا ہے. میرے عزیزو، اس کے بعد جب ہم آیت چوتھی میں پڑھتے ہیں، تیسری آیت سے چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں، تو پولس رسول ہمیں مصیبتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے. پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اس جسمانی زندگی میں ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ مصیبتیں بے وجہ نہیں آتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ پر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی. اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ واقعی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ پر کبھی کوئی تنگی تکلیف نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی بھی تو فوراً وہ حل ہو جائے گی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے سنا ہے جو گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ پر مصیبت آ رہی ہے اس لیے کیونکہ آپ روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ آپ دعا نہیں کرتے، کیونکہ آپ فلانے چرچ نہیں آتے، کیونکہ آپ چرچ میں ہدیہ نذرانہ نہیں دیتے، اس لیے آپ پر جو ہے مصیبتیں آ رہی ہیں. اور بعض اوقات وہ مصیبتیں جو غیر قوموں پر آتی ہیں، جو غیر ایمانداروں پر آتی ہیں، آپ کی مصیبتیں ویسی آپ پر آتی ہیں کیونکہ آپ خدا کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے. آپ رات کو جاگ جاگ کر دعائیں نہیں کرتے لمبی لمبی. لیکن میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں سے کوئی چیز بھی یہ ثابت نہیں ہوتی کہ آپ پر مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ ہم دیکھیں گے اپنے تیسرے پوائنٹ میں جہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں مصیبتوں میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی خدا آلریڈی جانتا ہے کہ اس جسمانی زندگی میں ہمیں دکھ، تکلیف اور مصیبت آئے گی. اور مجھے نہیں پتا کہ میں پہلے اس چیز کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس جسمانی زندگی میں ہمارے 3 بڑے دشمن ہیں. اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک دشمن دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. یہ تینوں دشمن پوری شدت کے ساتھ ہمیشہ ہم پر اٹیک کرتے رہتے ہیں. اور ان 3 دشمن میں سب سے پہلا ہے ابلیس، دوسرے نمبر پر ہے یہ دنیا، اور تیسرے نمبر پر ہمارا اپنی جسمانی خواہش. اور یہ تینوں دشمن ہمیشہ خدا کے لوگوں پر، ہمیشہ ہم پر جو ہے وہ اٹیک کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی موقع ملے یہ کوئی بھی موقع مس نہیں کرتے. لہٰذا آپ نے ہمیشہ ان تینوں دشمنوں کو یاد رکھنا ہے کہ پہلا دشمن ابلیس، دوسرا یہ دنیا، اور تیسری ہمارا اپنا جسم، ہماری اپنی جسمانی خواہشات. لہٰذا جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمیں مصیبتوں میں صبر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مصیبتوں میں مسیح پر ہماری امید قائم رہے جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. میں اور آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خدا کی رائٹ سائڈ پر، سیدھی سائڈ پر جا کر بیٹھے تاکہ وہ میری اور آپ کی شفاعت کر سکے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ، جیسے انہوں نے وعدہ کیا کہ اب سے ابد تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اس وعدے کے مطابق اس کی حضوری ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اور اس وعدے کے مطابق وہ خدا باپ کے سامنے میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انٹرسیڈ. اگر آپ میرے ساتھ یوحنا اس کا 17 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں. اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں، ہم آیت پڑھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جہاں پر ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یوحنا 17 باب اور اس کی 9ویں آیت، جہاں پر وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، خدا باپ سے وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا کیونکہ وہ تیرے ہیں. اگر آپ پورا کانٹیکسٹ پڑھیں یہ ساری یوحنا 17 باب میں خداوند یسوع مسیح کی دعا، تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر رسولوں کے لیے دعا کر رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے فوراً کہ اے باپ، ان کے وسیلہ سے جو مجھ پر ایمان لائیں میں ان کے لیے بھی شفاعت کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. لہذا جب مصیبتوں کا ذکر بائبل میں آتا ہے تو میرے عزیزو یہ بات اوبویس ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جب تک ہم اس جسم میں ہیں
ہم پر بھوک پیاس تنگی تکلیفیں آتی رہیں گی۔ جو شخص یا جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مسیح میں آ جاؤ، آپ کو تکلیفیں نہیں آئیں گی، آپ کو دکھ نہیں آئیں گے، آپ کو جو ہے مصیبت نہیں آئے گی، میرے عزیزو وہ صرف جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ مسیح میں آنے کے بعد آپ کی تکلیفیں کم نہیں ہوں گی، آپ کے دکھ کم نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات ہے جو مسیح میں آنے کے بعد جو واضح ہے بائبل مقدس میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ مسیح میں آتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پاکیزگی اور وہ پاک ہونا وہ آپ کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ وہ مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے آپ پاک ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسیح کا کفارہ ہمیں خوش کرنے کے لیے یا ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسیح کا کفارہ ہماری خلاصی کے لیے تھا، ہماری نجات کے لیے تھا، ہماری پاکیزگی کے لیے تھا، تاکہ ہم خدا کے ساتھ ملاپ کریں، صلح کریں۔ لہٰذا مصیبتوں میں جب یہ بات آتی ہے تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی اس دعا کو جو ہمارے لیے وہ کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے باپ میں اس اطمینان اور اس صبر کو مانگتا ہوں، وہ صبر جو تو نے ابتدا میں مجھے دیا اپنے جلال میں، اور میں نے رسولوں کو بخشا، اور آگے جو رسولوں کے وسیلہ سے تیرے کلام پر عمل کرتے ہیں ان کو بھی بخشتا ہوں۔ لہٰذا میرے عزیزو، مصیبتوں کا آنا لازم ہے، مصیبتیں کبھی بھی نہیں ٹل سکتی۔ جب تک کہ ہم اس جسم میں ہیں ہم پر مصیبتیں آتی رہیں گی، اور خدا کا یہ فضل ہے کہ ہمیں مصیبتوں میں گہری تسلی ہے۔ کیونکہ وہ جو مصیبتوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو مصیبتوں میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے مسیح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہمارا جو چوتھا پوائنٹ ہے آیت 6 سے لے کر 8ویں آیت تک، وہ ہے کہ خدا نے اپنی محبت کو مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا، کہ جب مسیح یسوع نے جو قہر ہے اس کا، خدا کا جو مجھ اور آپ پر آنا تھا، اس کو اپنے کفارے کے وسیلہ سے اس نے دور کیا۔ اگر میں 6 آیت پڑھوں تو اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ میرا عزیزو، اس میں رسول جو ہے وہ کس کمزوری کی طرف بات کر رہا ہے؟ کیا اس جسمانی کمزوری کی طرف جو میں اور آپ وقتاً و فقتاً اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں؟ پولس رسول یہاں پر جو ہے وہ اس کمزوری کا ذکر کر رہا ہے جو مجھے اور آپ کو اس زندگی میں اپنی پیدائش سے ہی وہ کمزوری لگ گئی تھی، جو نہ صرف مجھے اور آپ کو بلکہ ہمارے باپ دادا کو، بلکہ آدم سے وہ کمزوری ایک نسل سے دوسری نسل میں چلتی آ رہی تھی۔ اور وہ کمزوری تھی گناہ کی کمزوری، کہ میں اور آپ، ہمیں گناہ کے بارے میں تعلیم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسے یہ سکھانا نہیں پڑتا کہ اس نے برا کام کرنا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ ہی اس طرف غالب رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ گناہ جس میں اس نے جنم لیا، اور دوسرا وہ گناہ جو اس کے ارد گرد پایا جاتا ہے، یہ کافی ہے اسے گناہ میں مکمل طور پر کمزور کرنے کے لیے، اور اسے اتنا کمزور کرنے کے لیے کہ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو کہ اسے اس کمزوری سے خلاصی بھی مل سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس شفا کی، اس بیماری سے نجات کی امید ہی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو گناہ کی کمزوری جو ہر ایک انسان پر لاگو ہے، ہر ایک انسان پر جو ہے پوری طاقت سے اثر کرتی ہے، یہ ایسی کمزوری ہے کہ اس کمزوری میں رہتے ہوئے کوئی شخص اس چیز پر غور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کمزوری سے نجات پانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ خواہش ہی ظاہر نہیں ہوتی انسان کے دل میں کہ وہ اس کمزوری سے نکلے۔ انسان اس کمزوری میں اس قدر سیٹسفائیڈ، اس قدر مطمئن ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں جیتا رہے اور خدا کے خلاف بغاوت کرتا رہے۔ لہٰذا پولس رسول یہاں پر اسی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ کمزوری ہے جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ خدا کا جو غضب ہے وہ مجھ پر اور آپ پر اور دنیا کے ہر ایک انسان پر اسی کمزوری کی وجہ سے آئے گا۔ لہٰذا مسیح یسوع نے، جب ہم کمزور ہی تھے، جب ہم ان گناہوں میں ہی تھے، جب ہم ان گناہوں کی بندگی میں قید ہی تھے، تو مسیح نے جو ہے خدا باپ کا رحم اور فضل اور محبت ہم پر ظاہر کی کہ ہم گناہ گاروں کی خاطر، یعنی ہماری خاطر جو خدا کے دشمن تھے ان کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان دیتا۔ اور یہاں پر جب آپ 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کسی راست باز شخص کے لیے بھی کوئی بڑی جرت کرے تو کوئی اپنی جان دے دے۔
کسی راست باز کے لیے بھی. لیکن یہاں پر وہ ایسا بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ ایسا راست باز جسے مسیح کے کفارے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ وہ صرف ایک جسمانی جو ہے وہ مثال دیتے ہوئے میں بیان کرتا ہے کہ ایک ادھوری مثال میں کہوں گا کہ دیتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو راست باز ہو اس کے لیے کوئی جان دے. اس کا مطلب ایک ایسا انسان جو انسانی نظر میں، جو میری اور آپ کی نظر میں ہم کہیں کہ یار یہ انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اچھا انسان ہے، لہٰذا اگر اس کے لیے بھی کوئی جان دے، میں کہتا ہوں بڑی جرت کی بات ہے. پولس کہتا ہے لیکن خدا نے ہماری خاطر، یعنی ہم جو اس کے دشمن تھے، اس گناہ کی کمزوری کے سبب سے خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ مسیح کو اس کمزوری میں، اس گناہوں کی حالت میں ہماری خاطر قربان کر دیا. لیکن میرے عزیزوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی نجات کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ ہم اچھی زندگی گزاریں. میری اور آپ کا نجات کا جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ خدا کا کامل نام، خدا کا پاک نام ابد تک اس دنیا پر قائم رہے. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی نجات کا جو سبب ہے، جو وسیلہ ہے، مسیح یسوع کے وسیلہ سے آپ کی نجات کا جو ذریعہ ہے اور آپ کی نجات کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے خدا کے نام کو جلال دینا. لہٰذا ہم نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جو نجات یافتہ لوگ ہیں، جنہیں مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے خدا کے قہر سے بچایا گیا، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے نام کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے اخلاق سے، نہ اپنے کاموں سے، نہ ہی ہر اس چیز سے جس کا واسطہ یا وسیلہ ہم سے ہے. اور یہ مسیح میں ہماری سب سے بڑی خدمت ہے کہ ہم خدا کے نام کو ہمیشہ اونچا رکھیں. اور اسی چیز کو پولس رسول بیان کرتا ہے. پولس کہتا ہے کہ خدا باپ نے دنیا کے آغاز سے پہلے مسیح یسوع میں کچھ لوگوں کو چنا، اور جن کو اس نے چنا وہ تمام لوگ جو اپنے گناہوں کی کمزوری میں تھے، وہ تمام لوگ جو گناہ میں جنہوں نے جنم لیا، ان کو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات بھی بخشی. اور جن کو نجات بخشی انہیں وہ پاک بھی کرتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ صلح کرتا ہے، ہمیں اپنی حضوری میں لاتا ہے. اور جن کو اس نے اپنے حضوری میں لایا، اگلے 5ویں پوائنٹ میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ وہ ان کو اپنے جلال میں بھی شامل کرے گا. 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کے کفارے کے سبب سے خدا کے آنے والے غضب سے ہم یقیناً بچیں گے. یعنی ہماری جو نجات جو ہم نے مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے پائی ہے، وہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہو سکتی. جب ہم ایک بار نجات پا لیتے ہیں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی نجات کھو دیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نجات جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ وہ خدا باپ کے ہاتھ میں ہے. پولس رسول اپنی اس حوالے کا جو کنکلوژن ہے وہ ہمیں 9ویں آیت سے 11ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ کیونکہ ہمارا جو چناؤ ہے نجات کے لیے، خدا نے ہمیں جو چنا وہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے تھا. ہماری جو نجات ہے وہ خدا کے بیٹے کے کفارہ کے وسیلے سے ہے، اور ہماری جو آج پاکیزگی ہے وہ خدا کے دیے ہوئے پاک روح کے وسیلہ سے اور اس کے کلام کے وسیلہ سے ہے. اور ہم جو آگے جو ہے خدا کے غضب سے بچیں گے وہ خدا کے جلال کے لیے ہوگا. یعنی ایک وہ قیامت جس قیامت میں ہر ایک دنیا کے فرد نے گزرنا ہے، جب وہ قیامت آئے گی تو میں اور آپ، ہماری جو ہے اس میں کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اس قیامت سے، اس غضب سے جو ہے وہ خدا کے غضب سے جو ہے بچیں گے. بائبل مقدس بتاتی ہے، جب ہم رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں سے 20ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے وہ پہلے سے ہی خدا کے قہر میں جی رہے ہیں. اور میرے عزیزو، خدا کا قہر یہ ہے کہ جب خدا کا فضل اور خدا کا رحم اور خدا کی حضوری آپ پر نہ ہوگی تو اس کا مطلب آپ خدا کے قہر میں ہو. یعنی دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، وہ جو خدا کے نجات یافتہ لوگ جنہیں مسیح کہتے ہیں، اور وہ جو نجات یافتہ نہیں ہیں. مسیح جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں، خدا کے فضل اور رحم میں ہیں،
اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ خدا کے قہر میں ہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس میں رومیو 3 باب اس کی 18 سے 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو مسیح پر ایمان نہیں لاتے وہ پہلے سے ہی خدا کے قہر میں ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب خدا کا فائنل قہر، جسے ہم قیامت کہتے ہیں، خدا کا غضب الہی، اسی لیے یہاں پر جو لفظ لکھا ہے وہ صرف غضب نہیں لکھا، یہاں پر لفظ لکھا ہے غضب الہی، یعنی خدا کا وہ گہرا دن، خدا کا وہ قیامت والا دن، ججمنٹ والا دن، جب وہ آئے گا اور میرے اور آپ کی جو حساب ہوگا وہ ہمارے کاموں کے حساب سے نہیں ہوگا، یعنی نجات کے لیے جو ہمارا حساب ہوگا وہ مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے ہوگا۔ میں اور آپ خدا کے اس غضب الہی سے صرف اسی صورت میں بچیں گے کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق، یہ فضل دیا کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں، اور اسی فضل کے وسیلہ سے میں اور آپ بچائے جائیں گے۔ لیکن دوسری تمام قومیں، تمام لوگ اپنے کاموں کے مطابق حساب پائیں گے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ اپنے کاموں میں ان گناہوں کی کمزوریوں کی وجہ سے سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ لیکن وہ تمام جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب بچائے جائیں گے، اور ان کا جو حساب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خدا ہمیں ہمارے کاموں کے مطابق، جو کام ہم نے اچھے کام کیے ہیں اپنی نجات کے بعد، نجات کے لیے جو خدا نے ہمیں اپنی وفاداری کے لیے اور اپنی کہہ لیں کہ اوبیڈینس شو کروانے کے لیے، خدا کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھنے کے لیے جو کام ہم نے کیے ہیں، اس کے وسیلہ سے خدا ہمارا حساب کرے گا اور ہمیں تاج بخشے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ یوحنا 10 باب اور اس کی 27 سے 29 آیت پڑھیں تو ہمیں اس میں ملتا ہے کہ خدا کس طریقے سے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ تک قائم رکھے گا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بار اگر آپ نے نجات پا لی تو اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ نجات اپنی کھو دیتے ہیں، لہٰذا آپ کو پھر سے دوبارہ توبہ کی ضرورت ہے۔ بے شک جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں کہ ہمارے گناہ کے وسیلہ سے ہم اس نجات سے ہی کھو بیٹھے جو نجات ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ مسیح یسوع نے ایک بار ہمیشہ کے لیے ہمارے جو پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ کے جو گناہ ہیں ان سب کو اس نے مٹا دیا صلیب پر۔ لہٰذا اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 27 اور 29 آیت پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 27 سے 29 آیت، میں 11ویں آیت سے ایک بار پڑھوں گا، پھر 11ویں سے پھر 27ویں آیت پر آؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ 27ویں آیت آگے وہ کہتا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں وہ سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہاں پر بڑا کلیئرلی یہ بات بیان کر رہا ہے کہ میری بھیڑیں جن کے واسطے میں نے صلیب پر جان دی، اگر آپ 11ویں آیت پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ میں بکریوں کے لیے جان دیتا ہوں۔ یہ چیز بیان کرتی ہے کہ مسیح ان کے لیے قربان ہوا جنہیں خدا نے ابتدا میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے چن لیا۔ اور فقی فریسیوں سے یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ تم میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو، تم ابلیس کے فرزند ہو، اور تمہارا باپ ابلیس بھی جھوٹ بولتا تھا، تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن 27ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور میری بھیڑیں وہ ہیں جنہیں خدا نے ابدیت میں مسیح یسوع میں چن لیا، میں اور آپ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں مسیح یسوع کہتا ہے کہ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ میں انہیں ابدی زندگی دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ جو خدا کے نجات یافتہ لوگ ہو، کوئی بھی چیز آپ کو مسیح کے فضل سے، مسیح کی محبت سے دور نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی ایسی تعلیم، کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا جو ہے
فرد جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی نجات کھو دیتے ہوں، سمپلی یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام سے، خدا کے اس الہام سے، خدا کی اس مرضی سے جو بائبل مقدس میں ہمارے لیے بیان ہے، اس سے وہ واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح واضح طور پر کہتا ہے 28ویں آیت میں یوحنا، اس میں کہتا ہے اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی سے ہم کبھی بھی جو ہے اس سے دور نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہے، جو ہم اس چیز پر ڈریں کہ کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے حاصل کی، یہ میں نے کیونکہ اپنی طاقت سے حاصل کی، اپنے کاموں سے حاصل کی، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ میں کھو بھی سکتا ہوں۔ بلکہ یہ جو نجات ہے یہ اس مرضی کے وسیلہ سے ہے جو مرضی ہمیں خدا میں اس کے فضل کے وسیلہ سے ملی، یعنی وہ مرضی جس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور اس نجات کو حاصل کریں، اور یہ نجات ہمیشہ تک ہمارے ساتھ قائم رہے۔ اور اسی وجہ سے پولس رسول جو ہے وہ آخری آیت میں 11ویں آیت میں کہتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہماری وہ نجات جس کے وسیلہ سے خدا باپ نے دنیا کے آغاز سے پہلے ہمیں مسیح یسوع میں چن لیا اور مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی، ہمیں خدا کے ساتھ دوبارہ صلح میں قائم کیا، خدا کے ساتھ دوبارہ اس دوستی کے رشتے میں قائم کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بائبل جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اس دوستی کے وسیلہ سے ہمیں اس کی حضوری میں اس کے خاص فضل اور رحم میں لاتا ہے، اور پھر ان مصیبتوں میں جو میں نے اور آپ نے سہنی ہے اس زندگی میں، ان مصیبتوں میں وہ مسیح کی اس امید پر ہمیں قائم بھی رکھتا ہے، تاکہ جب ہم دعا کریں تو ہم دعا میں یہ نہ کہیں کہ خداوند شاید تینوں میریاں تکلیفاں دا پتہ ہی نہیں، بلکہ دعا میں ہم اس چیز کا اقرار کریں کہ اے باپ میری امید تجھ پر ہے اور تو کبھی مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کیوں؟ کیونکہ تیرا کلام یہ سکھاتا ہے۔ اور اس امید میں ہم جب قائم رہتے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے موت پر اور اس کمزوری پر جو مجھے اور آپ پر لاحق تھی، جو مجھے اور آپ کو لگی تھی، مسیح یسوع نے اس پر فتح پائی۔ اور کیونکہ یہ سارا کچھ میرے عزیزو خدا باپ، یسوع مسیح اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہے، اس لیے فخر کی جو جگہ ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو خدا پر فخر کی ہے۔ کیونکہ میں اپنی کسی ذات پر، اپنے کسی کاموں پر، یا اپنے اس ایمان پر جو ایمان میں مسیح پر لایا اس پر فخر کرتا ہوں، بلکہ میں اس ایمان پر اس لیے فخر کرتا ہوں کیونکہ وہ ایمان بھی مجھے خدا کی دین ہے، خدا کی طرف سے ملا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے جو فخر کی جگہ ہے وہ صرف اور صرف خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بچایا اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کی خاطر، تاکہ میں اور آپ خدا کے اس غضب الہی سے بچ کر خدا کے نام کو جلال دیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔